شہید شفیق صاحب کو شہید شفیق صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کچھ لوگوں کی محبت اور پیار جو تھا وہ مجھے مجبور کر گیا کہ میں یہاں ہوں، ورنہ میں نے الیکشن میں اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا ہوا تھا. بہت محبت پہلے بھی کر رہے تھے، دوست اصرار کر رہے تھے کہ بھی آپ آئیں ہمارے ساتھ شریک ہوں، مگر گواہ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور گروپ کے قائدین میں سے ہیں، مگر میں نے معذرت کر لی تھی. مگر مسئلہ جب میری نسل کی بقا کا ہو اور میرے بچوں کے مستقبل کا ہو اور اجتماعی مسئلہ ہو تو پھر انفرادیت پر غالب نہیں آ سکتا. تو اب ایسا ہے کہ اس کی باغ دوڑ کہاں جانی چاہیے؟ ایسے ہاتھوں میں جانی چاہیے کہ جہاں ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دے سکیں. کہیں کہیں میں تھوڑا سا ایموشنل اور جذباتی آدمی ہوں، میری ایسی ایموشنل پرسنالٹی ہے. میں کچھ سوچتا ہوں تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے شیئر بھی کروں. ابھی میں اتفاق سے پشاور، اسلام آباد، لاہور اور 9:30 بجے اترا ہوں ایئرپورٹ پہ، اور میری کل سے جو تھا وہ ایک پریشر تھا، ایک دباؤ تھا کہ آپ نے شمسی سوسائٹی کی تقریب میں آنا ہے. خاص طور پہ ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے شمسی سوسائٹی کے صدر صاحب بھائی ظفر سولیجا، تو انہوں نے میرے سے آخر کمٹمنٹ لے ہی لیا. پھر بھائی عرفان کا بھی، بھائی منصور کا بھی اور دیگر اصحاب کا بھی بہت دباؤ تھا. بہرحال ان کی محبت اور اللہ نے توفیق دی کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہوا. تو میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی. ہمارے ساتھ بہت جگہ استحصال ہو رہا ہے. ایز کراچی تھوڑی دیر کے لیے برادری کو ذرا ایک طرف رکھیں. پیٹرول اگر یہاں سے جاتا ہے، میں ایک ایسا پوائنٹ ریز کر رہا ہوں شاید کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا. پیٹرول جو یہاں سے جاتا ہے تو اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہے کہ یہاں سے گلگت تک اگر جا رہا ہے تو اس کے اوپر ٹرک کے اوپر یا ٹریلر کے اوپر 2-4 لاکھ 5 لاکھ خرچہ آتا ہوگا. اور وہی ٹرالا کراچی میں اگر آ کے اسٹیڈیم روڈ پہ اگر ڈیلیور کر جائے اور دے کے جائے تو کہ اس پر 5 لاکھ کا خرچہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. مگر گلگت کا بھی ریٹ وہی ہے اور کراچی کا بھی ریٹ وہی ہے. کیا یہ کراچی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ کراچی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے. سوئی گیس اس وقت سوئی سے ختم ہو چکی. جو سوئی گیس ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے وہ بلوچستان میں اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور تقریباً 70% جو گیس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ سندھ سے کر رہے ہیں. اور سندھ سے جو گیس ہم پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کی آئین پاکستان، ابھی کہہ رہے تھے بھائی طارق الیاس کہ دستور اور آئین ایک ہی چیز ہے نا، تو وہ اداروں کی جان ہوتی ہے. تو اسی طرح آئین پاکستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو صوبہ اگر اس طرح کی کوئی دریافت اس کے پاس ہو، گیس ہو یا اس کے اپنے وسائل ہوں، تو وہ اپنی ضرورت پہلے استعمال کر کے جو بچتا ہے وہ باقی دوسرے صوبوں کو دے سکتا ہے. یہاں CNG کیا ریٹ ہے کوئی مجھے بتائے گا؟ پنجاب میں 130 روپے کا ریٹ ہے. 130 روپے کا ریٹ ہے. اورنج ٹرین میں دیکھ کر آیا ہوں، میٹرو بسیں میں چلتا ہوا دیکھ کر آیا ہوں. اچھا اب یہ بات دوسری طرف چلے گی. سب کہیں گے کہ یار بات جمعیت کی ہو رہی تھی اور میں کسی اور طرف لے گیا بات کو. مگر یہ ایک آپ کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، یا سمجھانا کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، مگر ایک چیز جو کلیریفائی کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا بہت استحصال ہو رہا ہے. اور ہم جو یہ استحصال کیوں ہو رہا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گئے ہیں. ہم اس وقت اب اپنی برادری کا حال اگر ہم دیکھیں تو ہمارا حال بھی ایسا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی خدا نخواستہ کمی نہیں ہے. خدا نے بے پناہ وسائل دیے، ایک سے ایک دماغ دیے. آج بھی بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کو چلانے والے بھی پنجابی سوداگران دہلی میں سے ہیں لوگ. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ختم ہو گئے ہمارے پاس. آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر سعید شفیق آج یہاں کھڑا ہے اور سعید شفیق کو خدا نے چیمبر کی صدارت دی تو کیا سعید شفیق کے سر پہ سینگ تھے؟ وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ بخدا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیچھے اگر میری یہ کمیونٹی نہیں کھڑی ہوتی تو یہ مرتبہ میرے پاس نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. تو آج اللہ اگر ہمیں مرتبے دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، تو ہمیں ہماری یونٹی اور اس کی وجہ سے دیتا ہے. تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں آپ. بھائی آپ نے 5 منٹ کہتے ہیں، میری فلائٹ ٹیک آف ہوئی تو اب میں معذرت چاہتا ہوں پھر آپ سے، پھر آپ مجھے روکیے گا نہیں میرا باپ. ہمارے بڑوں کا کام کیا تھا؟ ان کا ایک ویژن تھا. انہوں نے جب اس ادارے کی بنیاد ڈالی تو پاکستان بننے سے 1 سال پہلے ایک ٹیم جو تھی وہ یہاں پر آ گئی تھی.
اور یہ جو میرے ٹوڈے کس نے بسایا تھا؟ یہ ان پرکوں نے، ان بزرگوں نے جو پہلے آ گئے تھے آپ کی ہجرت کرنے سے پہلے، اور آپ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ جب لوگ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے تو ان کے پاس وسائل بھی تو ہونے چاہیے، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، ان کے لیے روزگار کے وسائل پیدا کرنا. کیسے کیسے لوگ تھے جو پنچ روڈ کے فلیٹوں میں رہتے تھے، آج 4-4 ہزار گز کے گھروں میں رہتے ہیں. تو ان سب کو اس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے. آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پوری کراچی میں اردو بولنے والے جتنے لوگ ہیں، آپ ان کی سب سے بڑی کمیونٹی ہے. آپ پنجابی سوداگران ہے دہلی، سب سے بڑی کمیونٹی ہے. آپ کیسے ہیں؟ اسی لیے ہیں آپ کہ انہوں نے جو سوچا تھا کہ ہم سب کو اکٹھا کریں، سب کو یکجا کریں، سب کو ساتھ لے کے چلیں، تو آج ہم جو ہے نا وہ درخت وہ لگا گئے تھے، ہم تو پھل کھا رہے ہیں، صرف بخدا ہم پھل کھا رہے ہیں. مگر جو سوچ ان کی تھی، اگر آج ہم بھی اسی سوچ پہ چلتے تو بخدا میں کہیں شرمسار ہو جاتا ہوں اور شرمندہ ہو جاتا ہوں ان کمیونٹیز کے سامنے جن کا سوشل کام ہمارے بہت بات شروع ہوا اور آج ہم سے بہت آگے چلا گیا. ہمارا کام لیگ پولنگ، ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرنا. ارے بھائی، خدا نے آپ کو جو ٹیلنٹ دیا ہے اس ٹیلنٹ کو وہاں پہ اس کو استعمال کرو، اس کو کام میں لاؤ. تو کیا خدا آپ کو کیوں پیچھے رکھے گا؟ کبھی کسی بوری کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ بڑا مجمع یہاں پہ بوریوں کی تو پہچان ہے نا، سب کاروباری لوگ ہیں. دیکھے کب کسی بوری کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی اسماعیل کو کسی کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتنا اسٹرانگ ان کا کمیونٹی سسٹم ہے، اتنا اسٹرانگ کمیونٹی سسٹم ہے کہ اس میں اگر کوئی کمزور ہوتا ہے تو وہ خود پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس اور اس کو اپنی ٹانگوں پہ، اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے یہ کام؟ کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ کام؟ اس لیے کہ ہم ایک الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس سے بعد آئندہ آنے والے الیکشن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے وسائل، اپنی سوچیں، اپنا ٹیلنٹ اس سیاست کی نظر کر دیتے ہیں جس سیاست کی نظر وہ ہونا نہیں چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں. ابھی بھائی طارق نے کہا کہ جی وہ ہم نے NIT یونٹس خریدے تھے. آپ شیئر کی بات کریں تو شیئر نہیں خریدے تھے، NIT یونٹس خریدے تھے. اور اس وقت میں صدر تھا اور میرے ساتھ دوسرے ایک صاحب تھے جنرل سیکرٹری. میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، خدا نخواستہ کوئی قیمت والا معاملہ نہ ہو جائے اور کہ میری پکڑ نہ ہو جائے اس بات کے اوپر. اور میں نے منع کیا خود. طارق بھائی آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ طارق بھائی میں طارق الیاس. اچھا چلے کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ خود گواہ تھے اس بات کے کہ میں نے اس وقت کہ جو صاحب تھے، کیونکہ جنرل سیکرٹری سب سے پاورفل سیٹ ہے جمعیت کے اندر، ڈے ٹو ڈے افیئرز میں اور تمام انتظامی امور میں اس کا عمل دخل ہوتا ہے. صدر کا کیا کام ہے؟ صدر کا کام جمعیت کی مینیجنگ کمیٹی کے اجلاس بلانا اور اس کی صدارت کرنا ہے. اس سے زیادہ جمعیت میں صدر کا کام نہیں. یہ ایک بڑا منصب یا اعلیٰ مرتبہ کہ بھئی آپ عزت کسی کو دینی ہے تو آپ اس کو صدر بنا کے بٹھا دیں، یہ صدر کا کام ہے. آج جو دفتر جمعیت آپ دیکھتے ہیں یہ بھی اسی NIT کے پیسوں کی وجہ سے خدا نے ہمیں دیا تھا. مگر ایک ٹیم تھی جو اس کو سوچ رہی تھی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا. اس میں سیل کی، پرچیز کی، سیل کی، پرچیز کی، سیل کی، پرچیز کی. 1 روپیہ کسی سے لیا ہو تو حرام ہے. انہی پیسوں سے خدا نے وسائل پیدا کیا. کوئی ناجائز نہیں، کوئی سود کا کام نہیں تھا، وہ ناجائز کام نہیں تھا. انہی پیسوں سے لے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایسٹ، میرا تو نہیں ہے وہ ایسٹ، وہ تو برادری کا ایسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل مہیا کر دیا. آپ نے اب وہ وقت ایسا تھا کہ میں نے ان کو سختی کے ساتھ منع کیا. انہوں نے میرے پاس بھیجا کہ جی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے ان کو منع کیا، یار دس از ناٹ دی رائٹ ٹائم ٹو بائی دی NIT. یار آپ مت خریدو اس وقت، حالات اچھے مجھے نظر نہیں آ رہے آپ آنے والے وقت میں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت NIT خریدے گئے اور خریدنے کے بعد جمعیت پیرالائز ہو گئی کیونکہ جمعیت کے سارے وسائل اس NIT میں گھس گئے تھے. میں عرفان غلط تو نہیں کہہ رہا، میں آپ تو گواہ ہیں نا اس بات کے. تو یہ نادان فیصلے، یہ ایسے فیصلے جس کے اثرات پوری برادری پر ہوں. اب میرے دل میں جو خواہش تھی، جو آخری میں استعفیٰ دے کے گیا تھا، بڑا شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، آج میں اس راستے سے بھی پردہ اٹھا دیتا ہوں. اٹھا دو بھائی. بالکل. دیکھیں ایک جو سسٹم ہے ہماری سیاست کا، اس میں یہ ہے کہ آپ آتے ہیں، الیکشن جیت کے آتے ہیں، آپ کے ساتھ مینیجنگ کمیٹی کے اراکین ہوتے ہیں، پھر آپ عہدیداران کا انتخاب کرتے ہیں. عہدیداران میں جس کے پاس تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے عہدیدار منتخب کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت موقع دیا. مجھے اس وقت جو تھا خدا نے ایک ایسا موقع دیا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ سے وہ اپورچونٹی کیوں مس ہو گئی. اور شاید میں اپنے ان دوستوں کو دل سے کبھی معاف نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معافی پسند کرتا ہے. میں ضرور ان کے لیے آج بھی ہدایت کی اور اس کی دعا کرتا ہوں. میں نے ایک ہاسپٹل دیکھا. یہ ہاسپٹل تھا سوئی سدرن گیس کا آفس دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ SSGC کا آفس سیوک سینٹر کے قریب ہے.
اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ایک صاحب تھے, ایک ڈاکٹر ہیں, ان کے 2 بیٹے تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے وہ اسپتال جو تھا وہ بنوایا تھا, اور ان کے بچے باہر پڑھتے تھے. وہ بچے جب آئے تو تقریباً وہ 70% اس کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ تھا, 80 بیڈ کا وہ ہاسپٹل تھا اور 1 ایکڑ پہ بنا ہوا تھا. ایسی جگہ شہر میں کہیں اور میسر ہوگی آپ کو اپنے کیونکہ آلموسٹ وہاں سے اپروچ جو برادری کے ادارے ہیں, جو برادری کے رہائشی علاقے ہیں, وہاں سے آغا خان بھی تو کتنا دور ہے, آغا خان سے 5 منٹ کا فاصلہ تھا, وہاں سے زیادہ تو نہیں تھا. لے کے گیا, ساتھیوں کو دکھایا, اور ڈونر بھی اس کے لیے تیار ہو گیا کہ یار ہاں آپ بسم اللہ کرو, ہم انشاءاللہ تیار ہیں اس کے لیے. مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے وہ ساتھی جو بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شناخت شروع میں نہیں رکھتے, مگر جب ان کو ان کے ساتھی لے کے پروموٹ کرتے ہیں. سعید شفیق بھی اپنی ذات میں کچھ نہیں تھا, کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھایا تو آج وہ یہاں اس قابل ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ مجھے غرور و تکبر سے بچائے. میں ان کو جنہوں نے مجھ میں کچھ دیکھا اور مجھے آگے بڑھانے کا حوصلہ دیا, آگے بڑھانے کا, تو آج اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین نظر دے. اور مجھ سے اگر خدا کوئی خدمت کا کام لے دے تو مجھے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ, میں تو اپنی زندگی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خلق خدا کی خدمت کا کام کسی بھی انداز میں جو ہے نا وہ لے لے. اس سے بڑھ کر اور اللہ کو شاید اور کوئی چیز پسند نہیں ہے. خلق خدا کی خدمت سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی عبادت نہیں ہے کہ آپ کسی کے کام آ جائیں. بخدا یہ ایڈکشن ہے. خیر میں دوسری طرف چلاتا ہوں بار بار. تو اس ہاسپٹل کے بارے میں میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو لے گیا, وہاں لے جا کے دکھایا. میں نے کہا یار یہ اپورچونٹی ہے اور یہ اگر مل جائے ہمیں تو بہترین اسٹرکچر تھا اس کا, بیسمنٹ پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں. آگے وہ گلی کے اوپر SIU والوں نے اسپیشل SSU والوں نے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ نے قبضہ کیا ہوا تھا. اس کے بارے میں تحقیقات کی, اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی بات کی, 2-3 سینئر پولیس آفیسر سے بات کی. انہوں نے کہا جی اگر کوئی ہوا ایسا ہم وہ گلی چھوڑ دیں گے, تو ہماری مین روڈ سے اپروچ ہو جاتی وہاں پہنچنے میں. اور جب ہم ایسی چیز مل رہی تھی اور اس کے لیے ڈونر بھی تیار تھا, جمعیت کے پاس سے پیسہ بھی نہیں جاتا, تو میرے ساتھیوں کو کیا اعتراض تھا. نتیجہ ہوا کہ ہمارے اس میں آپس میں رنجشیں پیدا ہوئی, دلوں میں خلیجیں حائل ہو گئیں, اور جو لوگ ابھی پہلی کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے وہ اپنے آپ کو میٹرک کا اور سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ سمجھ لگے کہ ہم نے PhD کر لی ہے. تو یہ چیز آپ کو بڑی مایوس کرتی ہے کہ جب آپ جن پتوں کی بات کر رہے ہوں وہی جن تکیوں پہ کیا تھا, جن پتوں پہ تکیا تھا وہی ہوا دینے لگ گئے, جن پتوں پہ تکیا تھا وہی ہوا دینے لگ گئے. جو اپنے ساتھی بن کر آئے, الیکشن جیت کر آئے, اور جن کو اس وقت کامیابی کا یقین نہیں تھا, اللہ نے کامیابی عطا کر دی. تو یار پھر کہتے نا پھر صفائی بھی ہونی چاہیے, پھر برداشت بھی اتنی ہونی چاہیے, اور غرور اور تکبر جو ہے اس سے اپنے آپ کو, دیکھو یہ بہت بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے. اگر یہ پانی دینے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا چلے میں عرفان نے بھجوایا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے پھر اس بات پہ جب ہوا, اور پھر کچھ میرے پہ جو تھا, میرا دل مطمئن نہیں ہوا کہ یار میں اپنی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ میں ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہوں. اور جب میں نے محسوس کیا کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکتا, تو اس سے بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ اقتدار سے چپٹے رہنے کے بجائے عزت کا راستہ اختیار کرو. ورنہ کون جو ٹاپ پوزیشن پہ آئے, پہلے نمبر پہ آئے, اور اس کے بعد وہ سب سے پاورفل سیٹ پہ بیٹھا ہو, اور اس کے بعد اسے چھوڑ کے ایک لمحے کے اندر چھوڑ کے چلا جائے. میرے خیال ہے شاید ماضی میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ہوگی. تو بس نہیں تھا, میں اس وقت پوزیشن ایسی تھی کہ میں ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں تھا, تو میں اپنے ضمیر پر بوجھ لے کے نہیں گھوم سکتا تھا, میں نے ریزائن کر دیا. آج جو یہاں کھڑا ہوں, آگے مقصد ہے, وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سب سے پہلے جو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اکٹھا کریں, مضبوط کریں. بخدا یہ اگر مضبوطی ہے اور یہ قوم پوری ایک ہو جاتی ہے, برادری ایک ہو جاتی ہے, میں قسم نہیں کھانا چاہتا مگر پھر بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بخدا اگر آپ چاہیں اور اپنے آپ کو اکٹھا کر لیں تو قومی اسمبلی میں پنجابی سوداگران دہلی کی 1 سیٹ ہو سکتی ہے, صوبائی میں 2 سیٹیں ہو سکتی ہیں, بخدا ہو سکتی ہیں. تو صرف بات یہ ہے کہ ہمیں ایک کوز پہ, اور پھر ایک چیز حیران کن جو ہے, ہم بات ہے 10 کروڑ کی 15 کروڑ کی ہو رہی ہے یہاں پہ, اس میں ہم ایک دوسرے کی عزتوں سے جب کھیلتے ہیں نا اور ٹانگیں کھینچتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ادارے کی بدنامی ہوتی ہے, اس پر سے اعتماد لوگوں کا اٹھتا ہے. آپ کو اندازہ ہے برادری کی زکوٰۃ کا؟ بھائی یہ کوئی انکم ٹیکس والا تو نہیں ہے. تو یہ زکوٰۃ بلینز میں ہے, بلینز آف روپیز میں ہے, اور ماشاءاللہ بڑے بڑے اداروں میں, انڈس میں آپ کیا سمجھتے ہیں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دہلی پنجابی سوداگران کا. برن سینٹر میں آپ کیا سمجھتے ہیں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دہلی پنجابی سوداگران کا. یہ عالمگیر ویلفیئر میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دہلی پنجابی سوداگران کا. اگر ہم اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنے ڈونرز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں
تو کیا آپ کراچی کی ٹاپ کی کمیونٹی نہیں بن سکتے؟ کیا کل ہم فخر سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کراچی کی اگر اردو بولنے والی سب سے بڑی کمیونٹی ہیں تو ویلفیئر کا کام کرنے والے بھی کراچی کی سب سے بڑی کمیونٹی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ویژن دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے. علامہ اقبال نے بھی پاکستان کا تصور لائے تھے نا، ایک خیال ان کے ذہن میں آیا کہ بھئی مسلمانوں کے لیے علیحدہ ایک مملکت ہونی چاہیے. تو اس خیال پر انہوں نے پاکستان کا ایک وہ سامنے رکھا، اور اس کے بعد اس خیال سے وہ تحریک شروع ہوئی اور آج پاکستان وجود میں آ چکا. بخدا ہمیں اس وقت بہت سخت ضرورت ہے ان سب چیزوں کی، اور خدا آپ کو کامیاب کرے. میں دل سے دعا کروں بھائی عرفان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کہ صحیح معنوں میں آپ حقدار ہیں اس وقت، اور آپ کو صحیح معنوں میں آگے آنا چاہیے، آپ کے ساتھیوں کو آنا چاہیے. اور جہاں اگر آپ مجھے محسوس کریں گے میری ضرورت میرے مشورے کی آپ کو ہوگی، میں دل و جان سے حاضر ہوں. اس سے زیادہ ٹائم دینا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اور جتنی محبت سے اور جتنی چاہت سے آپ سب نے مجھے یہاں مدعو کیا اور جتنے خلوص سے میرا استقبال کیا، میں اس کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں، اور اپنے رب العالمین کا بھی مشکور ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی عزت، مرتبہ، مقام، صحت، تندرستی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ بھائی سعید شفیق صاحب. آپ نے بڑے نیک خیالات کا اظہار کیا، کمیونٹی کو یکجا کرنے کی باتیں کی. اللہ تعالیٰ ایسا ہی ان کے جیسے خیالات ہیں سب ہمارے کمیونٹی کو اسی طرح رکھے، اسی طرح آگے بڑھائے. میں اب آخر میں بھائی عرفان بھائی عرفان اصلی پری صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ آئیں اور اختتامی خطاب جو ہے وہ کریں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میرے پاس دو کام ہیں. ایک تو کام یہ ہے کہ کچھ اپنی باتیں دل کی آپ سے عرض کرنی ہے مختصر طور پہ، چونکہ وقت بہت ہو گیا، 11:15 بج رہے ہیں، آپ کو کل کاموں پہ بھی جانا ہے. اور دوسرا کام میرا یہ ہے کہ 26 آدمیوں کا انٹروڈکشن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر اپنے کھانے کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اچھی خبر یا بری خبر، کیونکہ بات یہاں ہو رہی تھی آئین کی، کانسٹیٹیوشن